السلام علیکم۔ صبح اتوار تھا اس لیے آج میں خوب سونا چاہتی تھی۔ دن رات کی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دگنی محنت کرنی پڑتی۔ صبح سے رات تک وہ کام پر رہتے جبکہ میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میرے ساس اور سسر حیات نہ تھے، میری صرف دو نندی ہی تھیں، بڑی نند فائزہ اور اس سے چھوٹی فضا۔ فضا لاواری طبیعت کی مالک تھی، ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر فضا پر مکمل یقین رکھتے تھے اور وہ ان کی لاڈلی بھی تھی، سو اسے یہ آزادی تھی کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ لڑکوں کے بارے میں ہمارے گھر کے اصول نہایت سخت تھے۔ ہمیں کسی بھی غیر آدمی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میری نند فائزہ فضا کے مقابلے میں نہایت سنجیدہ اور کم گو لڑکی تھی۔ میری شادی کے ان 2 سالوں میں اس نے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کئی یتن کیے، مگر میں نے کبھی اس سے لفٹ نہ کروائی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی تاکہ اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ میں اس کی بات کا کم ہی جواب دیا کرتی تھی۔ فضا کے ساتھ میرا رویہ بہت اچھا تھا۔ فائدہ سے اکثر میں اپنے حصے کے کام کرواتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے دوستی نہ کر پائی۔ میں اسے کبھی کبھی باتیں بھی سنایا کرتی تھی، مگر وہ کبھی امجد کو میری شکایت نہ لگاتی۔ ایک رات پیاز کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میرے شوہر امجد سو رہے تھے۔ سخت گرمی تھی اور پانی کچن میں موجود فریج میں تھا۔ میں فوراً اٹھی اور لاؤنج عبور کر کے کچن میں آ گئی۔ پانی پینے کے بعد میں نے کچن سے دیکھا کہ میری بڑی نند فائزہ ایک بڑا آئینہ اٹھائے اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ہمیں کہا کرتی تھی اس شیشے میں جو شکل دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ پھر وہ رات کے اس پہر یہ شیشہ اٹھائے اسٹور روم میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں حیران ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ ایسا پہلا بار ہوا تھا تو مجھے کوئی تجسس نہ تھا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ فائزہ ہر وقت اس بڑے سے شیشے پر کپڑا چڑھائے رکھتی اور کسی کو بھی اس میں اپنی شکل دیکھنے ہی نہ دیتی۔ کہتی جو بھی اس میں اپنی صورت دیکھے گا وہ اسی رات مر جائے گا۔ مگر آدھی رات جب سب سو جاتے تو میری نند وہ شیشہ اسٹور روم میں لے جاتی اور خود فجر سے ذرا پہلے باہر نکلتی تو نند کا حلیہ بگڑا ہوتا۔ مجھے نند پر شک ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے ایسا کر رہی ہے، شاید وہ کئی عرصے سے ایسا کر رہی تھی، لیکن مجھے ابھی معلوم ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں نے امجد کو بتانے کا سوچا، کیونکہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فائزہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ امجد نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب بتا ڈالا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن امجد نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہے، وہ شیشہ واقعی خطرناک ہوگا کیونکہ اس کی بہن جھوٹ نہیں بول سکتی۔ امجد میری بات کی پرواہ کیے بغیر مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے۔ امجد اور ان کے خاندان والے ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر مکمل یقین نہ تھا کہ شیشہ دیکھنے سے کوئی مر سکتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں دیکھ کر ہی رہوں گی آخر وہ کیا کرتی ہے۔ میں چھپ کر اس کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر فائزہ مجھ پر شک ہو جاتا تو میں حقیقت کبھی بھی معلوم نہ کر پاتی۔ اس لیے میں نے فائزہ کے سامنے کوئی ایسا ویسا سوال نہ کیا جس سے وہ میرے بارے میں مشکوک ہوتی۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی نیند کچی تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں ان کی بہن کی جاسوسی کر رہی ہوں تو وہ بہت برا کرتے۔ میں ان کے کہیں جانے کی دعا کرنے لگی اور اتفاق سے امجد کو 10 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام سر انجام دینا کٹھن تھا، سو میں ان کے جانے پر خوش تھی کہ چلو رات تک تو پہنچ پاؤں گی۔ جلدی جلدی میں نے انہیں رخصت کیا۔ میں پرجوش بھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور جب کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں فوری اٹھی اور فائزہ کے کمرے کا رخ کیا، مگر وہ کمرے میں سو رہی تھی اور اس کا حلیہ بھی درست تھا۔ مجھے خود کے سونے پر غصہ آیا۔ میرا یہ دن ضائع ہو چکا تھا۔ کل پیچھے کرنے کا سوچ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اللہ اللہ کر کے آدھی رات ہوئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کپڑے سے ڈھانپا وہ شیشہ اٹھا کر اسٹور روم میں جاتے دیکھا۔ میں چھپ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دھیمی دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز، مت جاؤ چھوڑ کر۔ میری نند رو رہی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کر کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو میسج کیا کہ وہ فائزہ کے ساتھ اسٹور روم میں کوئی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ جواباً امجد نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ میں ان کی بہن پر الزام لگا رہی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھ سے زیادہ انہیں اپنی اس 2 ٹکی کی بہن پر بھروسہ تھا۔ میں یوں ہی راز جانے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دوبارہ اٹھی اور اسٹور روم سے کان لگا کر کھڑی رہی۔ کبھی فائزہ کے ہنسنے کی آواز آتی تو کبھی رونے کی۔ دل میں فائزہ پر لان تان کرتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ شیشے کا کوئی چکر تھا۔
شیشے کو کوئی چکر نہ تھا بلکہ یہ تو کسی سے ملنے کا بہانہ تھا۔ کیا فیضہ برے کردار کی لڑکی تھی؟ میں یہی سوچتی رہی، ساتھ ہی میں یہ طریقہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح امجد کو میری بات کا یقین آ جائے۔ 5 دن مسلسل ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں کان لگا کر اس کی باتیں سنتی اور پھر امجد کو بتاتی، پر وہ میرا یقین نہ کرتے۔ میری دوسری نند فضا کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ میں نے یہ سب فضا کو بتانے کا سوچا، کیونکہ اگر وہ امجد سے بات کرتی وہ جھٹ سے سچ مان لیتے۔ فضا کو جب میں نے ساری بات بتائی تو اس نے مجھے بتایا کہ 1-2 بار اس نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ وہ امجد سے بات کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ فضا کو بتانے کے بعد امجد کو بھی فائزہ پر انتہائی غصہ تھا۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ فائزہ آئینے کے بارے میں جھوٹ بول کر ہماری آنکھوں پر پٹی باندھا کرتی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اب تنگ آ چکی تھی۔ جب میں فائزہ سے بات کرتی تو وہ آگے سے جھوٹ بولتی کہ وہ رات کو اٹھ کر کہیں نہیں جاتی۔ فضا نے بھی جب اس سے یہ سوال کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور جھوٹی قسمیں کھانے لگی۔ ساتھ ہی اس نے آنسو بھی بہائے۔ جب ہم نے اسے شیشہ لانے کو کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے آئینہ ڈھونڈنا چاہا تو وہ اس نے صندوق میں بند کر رکھا تھا۔ چابی وہ مجھے نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو وارننگ دی کہ جب امجد آئیں گے تو ہی تمہارا راز کھلے گا۔ میری باتیں سن کر وہ مزید رونے لگی اور دوبارہ جھوٹ بولنے لگی۔ اس کے جھوٹ پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے امجد سے فون پر جھوٹ کہا کہ میں نے فائزہ کے ساتھ اسٹور روم میں کسی لڑکے کو دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر امجد کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھی اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ فضا نے بھی امجد کو مزید باتیں بتائیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب فائزہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ ایسی گری ہوئی لڑکی کو یہاں رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے باوجود فائزہ باز نہ آئی۔ وہ روز رات کو اسٹور روم میں جاتی اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی۔ میں نے امجد کو جلدی گھر میں آنے کا کہا۔ میرے اصرار پر وہ اگلے دن گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی فائزہ پر سوالات کی بارش کر دی۔ انہوں نے اسے بد کردار بھی کہا۔ میں کھڑی خوش ہوتی رہی کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ ایک بار پھر فائزہ جھوٹ بولنے لگی کہ وہ رات کو کہیں نہیں جاتی۔ میں اس کے مسلسل جھوٹ بولنے پر حیران تھی۔ امجد بھی بہت غصے میں تھے۔ کچھ سوچ کر میں انہیں کمرے میں لے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک موقع دیں، میں خود بات کی تہہ تک جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں خوش ہو گئی اور اگلی رات کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن اگلی رات میں پتہ نہ لگا پائی۔ میں اندر جانا چاہتی تھی مگر اندر سے دروازہ لاک تھا۔ مجھے اندر سے فائزہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فضا اور امجد کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ اندر فائزہ کے ساتھ کوئی ہے۔ ان دونوں نے کان لگا کر سنا تو انہیں بھی آوازیں آنے لگی۔ امجد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دروازہ کھٹکانے لگے مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی، نہ کسی نے دروازہ کھولا۔ میں امجد اور فضا کو فائزہ کے خلاف مزید بھڑکانے لگی۔ وہ مکمل طور پر اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ اسٹور روم میں ایک کھڑکی بھی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ جیسا ہی فائزہ نے کھولا، اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کا کاجل بہہ چکا تھا۔ وہ شیشے کو کپڑے سے ڈھانپ کر باہر نکلی۔ اس کے نکلتے ہی امجد کمرے میں گئے تو اندر کوئی نہ تھا۔ انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ جو بھی تھا وہ اس کھڑکی سے باہر گیا تھا۔ فائزہ ہم سے نظریں چرا کر کمرے میں گئی اور اس شیشے کو صندوق میں رکھ دیا۔ میں اس کے پیچھے جانے والی تھی مگر امجد وہاں آ گئے۔ انہوں نے اس پر آتے ہی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے کہا، تم نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے۔ میری بیوی سارا تمہارے بارے میں سچ کہتی تھی مگر تمہاری وجہ سے مجھے اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ آج تمہارا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ تمہارے پاس آج اور کل کا دن اپنا سامان باندھو اور یہاں سے کسی یتیم خانے دفع ہو جاؤ۔ وہ اس کے سامنے چیخ کر بول رہے تھے۔ فائزہ ان سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ وہ بد کردار نہیں ہے۔ میں بھی امجد کا ساتھ دے رہی تھی اور اس پر لان تان کر رہی تھی۔ امجد غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور فضا ان کے پیچھے گئے اور ان کو حوصلہ دیا کہ آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ امجد نے اس کے کیے کی سزا تو اسے دے دی تھی مگر میں بھی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ میں ایک دن میکے جانے کا بہانہ بنا کر اسٹور روم میں ہی چھپ گئی۔ میں نے اپنی نند کا انتظار کرنا شروع کیا اور جو ہی نند رات کو کمرے میں آئی تو اس نے دروازہ لاک کیا اور فوراً ہاتھ میں پکڑے شیشے پر سے کپڑا ہٹایا۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اس میں تو نند کے اپنے شوہر اور بیٹی کی تصویر تھی۔ وہ اب سسکیوں سے رونے لگی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق مت دینا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بیٹا مجھے دے دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی سی تصویر تھی جو شیشے کی طرح لگتی تھی۔ میں حیران رہ گئی، کیا فیضہ بد کردار نہیں تھی؟
اچانک فائزہ نے اس تصویر کو زور سے زمین پر پٹخا جو کرچی کرچی ہو گئی، ساتھ ہی وہ اپنے بال نوچنے لگی اور اپنا گلا دبانے لگی۔ میں اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنا سر دیوار پر مارنا شروع کیا۔ اسی اسنا میں امجد اور فضا دروازہ کھٹکانے لگے۔ میں پریشان ہو کر اٹھی تو فائزہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور امجد کو ساری صورتحال بتائی۔ امجد پریشان ہو چکے تھے، امجد اور فضا بھی رو رہے تھے۔ ہم تینوں اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں اس کا معائنہ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ یہ سن کر ہم مزید رونے لگے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا کسی گہرے صدمے کی زیر اثر ہوا ہے جو کچھ عرصے سے فائزہ کے اندر دبا ہوا تھا۔ اس کی جاتی میرے رونے میں شدت آئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد میری نند کو اس کے سسرال سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فائزہ سے دور دور رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا سایہ مجھ پر نہ پڑ جائے، جس وجہ سے میرا اور امجد کا گھر بھی برباد ہو۔ وہ دکھی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنا دکھ بانٹ سکے، لیکن میری طرف سے اسے ہمیشہ برا رویہ ہی ملا۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر میں بر وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ساتھ ہی میں نے فائزہ پر الزامات بھی لگا دیے اور امجد اور فائزہ کو بھی بدگمان کر دیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اس سے بہنوں والا سلوک کروں گی۔ مجھے یاد آیا کہ اس لیے فائزہ کا حلیہ بگڑا ہوتا تھا کہ وہ خود پر تشدد کرتی تھی۔ اس کے شوہر اور بیٹے کی جدائی نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فائزہ کا دماغ 1 سال سے نارمل نہیں تھا۔ جب میں نے ڈاکٹر کو سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ فائزہ سچ کہتی تھی، اس کا دماغ معاوف ہو رہا تھا، اس لیے فائزہ کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ فائزہ ایک سچی لڑکی تھی، مگر میری نادانی کی وجہ سے وہ یہ سب بھگت رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو وہ آج ہمارے درمیان صحیح سلامت ہوتی۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ رشتوں کو ہمارے اچھے رویے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔